آیت نمبر 249 میں باقاعدہ وہ جو طالوت اور جالوت کی لڑائی کا سلسلہ ہے، جو جنگ ہوئی، کس طرح سے لشکر نکلا، وہ کیسے کیسے سلسلہ ہوا، اب وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ سورۃ البقرہ آخری رکوع ہے، پارہ نمبر 2 کی آخری آیات چل رہی ہیں، آیت نمبر 249 ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا پس منظر سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب طالوت نے بنی اسرائیل والوں کے سامنے تابوت سکینہ کو پیش کیا تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ مان گئے، حضرت شموئیل علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے اور طالوت کو بھی اپنا بادشاہ مان لیا۔ اب جنگ کے لیے مجاہدین کی تیاری کا مرحلہ آیا تو 70,000 بنی اسرائیل کے نوجوانوں نے جنگ کے لیے شرکت میں جو اپنا ارادہ ہے اس کو ظاہر کیا۔ 70,000 قافلہ بیت المقدس سے طالوت کی نگرانی میں جنگ کے لیے نکلا۔ اب یہ گرمیوں کا موسم تھا۔ اب جب جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو طالوت حضرت شموئیل علیہ السلام پر جو نازل ہونے والی وحی تھی ان پر عمل کرتا تھا، جیسے جیسے وحی آتی ویسے ویسے قوم کو حکم دے دیا جاتا۔ اب جب قافلہ روانہ ہوا تو طالوت نے کہا کہ اب ہم پر ایک اور امتحان ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، جنگ کے لیے نکلے ہیں۔ راستے میں ایک نہر آتی تھی اور کہا کہ امتحان وہ نہر ہے، اس سے کوئی پانی نہیں پیے گا، جو پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، اور جو پانی نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہے۔ پانی نہیں پینا، ہاں اتنی گنجائش ہے کہ ایک چلو میں پانی لو اور جو 1-2 گھونٹ ہے وہ ان کو پی لو، اس کی اجازت ہے۔ اس سے زائد جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ سلسلہ ہوا، گرمی کا موسم تھا اور جنگ کے لیے جا رہے تھے، پیاس کی شدت تھی اور یہ امتحان تھا باری تعالیٰ کی طرف سے، اور امتحان اس لیے تھا کہ پتہ چل جائے جو جہاں پر خود کو ثابت رکھتے ہیں، صبر کے دائرہ میں اپنے آپ کو لے کر کے آتے ہیں، وہ جنگ میں بھی مشقت برداشت کریں گے، صبر کریں گے اور دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اب وہاں پر جب نہر پر پہنچے تو سوائے چند جو ایمان والے تھے ان کے، باقی سب جو لوگ تھے انہوں نے جی بھر کر کے پانی پیا، اور جو چند ایمان والے تھے ان کی تعداد بدر کی تعداد کے برابر بتائی جاتی ہے کہ صرف 313 جو ایمان والے تھے حضرت شموئیل علیہ السلام اور طالوت کے ساتھ، انہوں نے چلو میں پانی چند گھونٹ پیا، باقیوں نے سیر ہو کر کے پانی پیا۔ اب ان کا سیر ہو کر پانی پینا ان پر گویا کہ ایک عذاب کی طرح ہوا، ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، کالے ہو گئے ان کے ہونٹ، اور ان کی پیاس کی شدت کو اور بڑھا دیا گیا۔ اب جب نہر پار کر کے وہ آگے آئے جالوت کے لشکر کے سامنے، تو جنہوں نے سیر ہو کر پانی پیا تھا انہوں نے کہا بھائی اسی تے نہیں لڑ رہے، ساڑھے گلوں تے نہیں لڑیا جاندہ۔ وہ اتنی طاقتور قوم اور اتنا بڑا لشکر اور اتنی زبردست فوج، اور ہم نہیں لڑتے بھائی، ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اور جو 313 تھے جنہوں نے چلو میں پانی پیا تھا، جو ایمان والے تھے، پھر وہ بولے، انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے، تم نے نہیں دیکھا کتنی بار اللہ نے تھوڑوں کو زیادہ پر فوقیت دی ہے، کتنی بار تم نے اس بات کو دیکھا ہے کہ تھوڑے نکلے تھے حق پر، تھے زیادہ تھے حق پر نہیں تھے، اللہ نے تھوڑے والوں کو فتح عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا صبر کرو، ہم تھوڑے ہیں لیکن ہیں تو حق پر۔ وہ 313 نکلے، جنگ کی، اللہ رب العزت نے ان 313 کو فتح و کامیابی عطا فرمائی، اور جو جالوت کا بہت بڑا لشکر تھا اور جو اس کی نامی گرامی فوج تھی اور بڑا سکہ تھا اس کا، اللہ رب العزت نے اس کو تباہ و برباد کر دیا اور ثابت کر دیا خالق کائنات کے اصول نے، سدا بادشاہی ہے وہ میرے رب کی ہے، سدا بادشاہی پروردگار عالم کی ہے، سدا بادشاہی اس رب العالمین کی ہے۔
یہ دنیا کے بادشاہ، یہ طاقتیں اور یہ عروج اور یہ نشستوں پر براجمان ہونا، یہ تو چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، تھوڑی دیر پل بھر میں گزر جاتی ہے یہ زمانے، لیکن جو بادشاہی میرے رب العالمین کی ہے وہ تو سدا رہنے والی ہے۔ تو آئیے اب آیت مبارکہ کے ترجمہ کو سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا، پس جب فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، اور جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر شہر سے جدا ہوا، قالا، تو طالوت نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، مبتلیکم بنہر، تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس سے پانی نہیں پیے گا تو وہ ہم میں سے ہے، وہ مجھ میں سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اب مگر چلو میں پانی پی لینے سے کوئی حرج نہیں، فشربوا منہ الا قلیلا منہ، تو اس میں سے پانی پیا بہت تھوڑوں نے، فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پس جب سامنا کیا اس نے اور ایمان والوں نے اس کے ساتھ، قالو، تو انہوں نے کہا، یعنی جو جنہوں نے پانی سیر ہو کر کے پیا، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا الیوم بجالوت وجنودہ، ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر کے سامنا کرنے کی، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھنے والے، انہوں نے کہا، یعنی ایمان والوں نے کہا، جن کی صرف 313 تعداد تھی، انہوں نے کہا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، تم نے نہیں دیکھا کتنی بار اللہ نے تھوڑوں کو زیادہ پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کتنی بار اللہ رب العزت نے تھوڑوں کو زیادہ پر فتح و کامیابی دی ہے، واللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور پس جب پہنچے وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے، قالو، تو انہوں نے عرض کرتے ہوئے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، افریغ علینا، افریغ انڈیل دے، علینا ہم پر، صبرن صبر کو، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، جمائے رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اللہ ہماری کافر قوموں پر مدد فرما۔ عزیزانی گرامی قدر، اس آیت مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے، ثابت یہ ہوتا ہے، اگر تھوڑے بھی ہوں حق پر ڈٹے رہیں، اٹے رہیں، صبر کریں تو اللہ رب العزت انہیں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ تعداد میں کثرت ہونا، زیادہ ہونا، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، کامیابی کی علامت یہ ہے کہ نظریہ درست ہو، ویژن ٹھیک ہو، اور صبر و استقامت ہو، استقلال ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامل یقین ہو، تو خالق کائنات فتح و نصرت عطا فرما دیتا ہے۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کریم ہمیں سابقہ قوموں کے واقعات سے اپنے آپ کو روشناس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہمیں ان واقعات کو سمجھنے اور سمجھ کر ان پر تدبر و تفکر کر کے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔